قوت دی گئی۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ خدا کی دین کا پوچھئے احوال موسیٰ سے، آگ لینے گئے تھے پیغمبری مل گئی۔ اللہ کب کس کو نواز دے اور کس چیز سے نواز سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کی توقع میں بھی نہیں ہوتا ہے، امید بھی، حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا، اور اچھے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النازعات سے کر رہے ہیں۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے، 2 رکوع اور 46 آیات پر مشتمل ہے۔ مکی صورتوں میں جیسا کہ بار بار بتایا جاتا ہے، بنیادی عقیدے کی جو باتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کی توحید، نبی کی نبوت کی صداقت، قرآن کی حقانیت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے۔ اس سے پہلی صورت میں بھی یہی بیان کیا گیا تھا، سورۃ النبأ میں، اور اس صورت میں بھی اگلی کئی صورتوں میں مختلف انداز سے مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے، اور قسمیں بھی فرشتوں کی کھائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف امور اور کام انجام دیتے ہیں، اور جن کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہوئی۔ فرمایا غرق ہو کر، ڈوب کر کھینچنے والے فرشتوں کی قسم، اور چستی دکھانے والے یا جلدی سے کھولنے والے فرشتوں کی قسم، اور تیرنے والے فرشتوں کی قسم۔ فالسابقات سبقا، اللہ کے حکم کو لپکنے والے، اللہ کے حکم کی طرف تیزی سے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم، اور معاملات کو انجام دینے والے فرشتوں کی قسم۔ ڈوب کر کھینچنے والے فرشتے سے مراد کافروں کی، نافرمانوں کی روح کو کھینچنے والے فرشتے مراد ہیں۔ والناشطات نشطا، تیزی کے ساتھ کھولنے والے یا چستی دکھانے والے فرشتوں سے مراد مومنوں کی روحوں کو نکالنے والے فرشتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل فرمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں آئی۔ مشکات شریف میں ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ذکر کیا گیا کہ جب کسی خبیث النفس کافر کی روح کے نکالنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے بھی بہت خطرناک قسم کے، شکلیں بھی ان کی انتہائی ڈراؤنی ہوتی ہے، اور وہ آ کر تھوڑی سی دور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد ان کو دیکھ کے وہ کافر پریشان ہوتا ہے، اور ان کے آنے کے بعد پھر ملک الموت فرشتہ آتا ہے جو روح قبض کرنے والا ہے، وہ بھی انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتا ہے اس کے پاس، اور کہتا ہے اے خبیث روح، نکل اس جسم سے، اور اللہ کے عذاب اور غضب کی طرف نکل۔ کرخت لہجے میں، بہت خطرناک لہجے میں کہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی روح جو ہے نا
وہ انسان کے اس کافر کے جسم کے اندر واپس چپکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر اس کو نکالا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کافر کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے اور اس کے نکلنے میں اس کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی کپڑا ہو یا روئی ہو بھیگی ہوئی اور اس میں کوئی چیز، کوئی نوکیلی چیز پھنس جائے اور اس کو کس طرح نکالنے میں دشواری ہوتی ہے، اسی طرح کافر کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے اور اس میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو فرما بردار انسان ہوتا ہے، ایماندار، تو اس کے بارے میں وَالنَّاشِطَاتِ نشطا آیا کہ اس کی روح کے نکالنے کا بھی اندازہ ہی ہوتا ہے۔ پہلے سے کچھ فرشتے آتے ہیں، بہت خوب روح، خوبصورت، خوشبودار آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے انسان کی، ایماندار کی روح، طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس کو آگے ہم پڑھیں گے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو راضی رکھنے والے نفس، نکل اب اللہ کی طرف خوش و خرم، تو راضی ہوگی، اللہ تجھے راضی کرے گا اور اطمینان کی جگہ میں اب چل۔ والسابحات سبحا، تیرنے والے، جو تیراکی کا ماہر ہوتا ہے وہ جلدی سے تیر کر جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب یہ چاہے روح نکالنے والے، کافر کی روح نکالنے والے ہوں یا ایماندار کی روح نکالنے والے فرشتے ہو، یہ روح نکالنے کے بعد فوراً تیزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، ایمانداروں کی اعلیٰ علیین میں پہنچاتے ہیں اور کافر کی سجین میں پہنچاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اللہ کا حکم فرشتوں کو ہو جائے، فوراً لپکتے ہیں، جلدی سے اس کو لیتے ہیں اور پھر جن کی جو ڈیوٹی ہے اس کو انجام دیتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، یوم ترجف الراجفہ، اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتے فٹافٹ جلدی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں جو ان کو دے دیا گیا ہے ذمہ داری، اور اس میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے۔ اسی طرح جب قیامت کے آنے کا دن ہو جائے گا، وقت ہو جائے گا، قیامت کے آنے میں بھی ذرا سی بھی دیر نہیں ہوگی۔ جس دن لرزنے والی چیز لرزے گی اور تتبعها الرادفہ، اس کے بعد پیچھے آنے والی چیز آئے گی، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور وہ سور کی جو آواز ہوگی وہ آہستہ 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 بلند ہونی شروع ہوگی، اور ایک وقت ایسا آئے گا اتنی خطرناک ہو جائے گی کہ سب کے دل پھٹ جائیں گے اور زمین میں لرزہ برپا ہو جائے گا اور یہ کائنات کا جو نظام ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر پیچھے آنے والی چیز آئے گی، وہ تو پہلا سور ہو گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ ساری کائنات پر جو موت طاری ہوئی ہے نا، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ کسی انسان کی موت ہوتی ہے وہ بھی قیامت ہے، حدیث میں اس کو بھی قیامت کہا گیا ہے۔ انسان کی موت چھوٹی قیامت ہے، قیامت صغریٰ ہے۔ من ماتا قامت قیامت، حضور کا فرمان ہے، جو انسان مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ اور پوری کائنات کو جو موت آئے گی اس کو کہتے ہیں قیامت کبریٰ، الطامۃ الکبریٰ۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی آئے گی، اس سے مراد دوسرا سور ہے۔ اب پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، کتنی مدت لمبی ہوگی؟ حدیث شریف میں آیا 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اس دن پھر لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ دل لرز رہے ہوں گے، اس دن دل لرز رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، سب کانپ رہے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کا جلال اپنے عروج پر ہوگا، تجلی کا ظہور ہوگا، اور اللہ کی تجلی ہو، جلال کا سما ہو تو پھر کسی انسان کی ہمت نہیں کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، سب کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، قیامت قائم ہونی ہے، یہ سارے منظر دنیا کے اور انسانوں کے سامنے آنے ہیں، لیکن قیامت کا انکار کرنے والے، جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت مکہ کے مشرک تھے، ورنہ قرآن کے مخاطب قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہیں گے، موجود رہیں گے، جو یہ کہیں گے کہ مرنے کے بعد کون سی زندگی ہے، کوئی جینا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت کی طرف لوٹائے جانے والے،
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اذا کننا عظاما نخرہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، ایسی ہڈیاں بوسیدہ کہ انسان اگر چٹکی میں لینا چاہے نا تو ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسی ہڈیاں ہو جائے گی، زمین میں ہم رل مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نام و نشاں مٹ جائے گا، تو کیا ہمیں دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ لوگ کہیں گے تب تو یہ بہت خسارے والا، گھاٹے والا لوٹایا جانا ہے۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، وہ تو انکار کرتے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ناپید ہو جائیں گے، کیسے دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ دوبارہ لوٹایا جانا نہیں ہے، اگر ہو گیا تو بڑے خسارے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فإنما هي زجرۃ واحدہ، وہ تو ایک ہی آواز ہوگی۔ فإذا هم بالساہرہ، اچانک سارے لوگ کھلے ہوئے میدان میں آ جائیں گے۔ ساہرہ، اگر ساہرہ کے معنی جاگنا بھی آتے ہیں، اچانک سب جگ جائیں گے، سب کو جگا دیا جائے گا، دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، یہ بھی مراد ہے۔ اور ساہرہ کے معنی ہموار میدان آتے ہیں، جس کو پہلے قرآن نے بیان کیا، قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، سب کو اس دن قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوگی، ایک ہموار میدان میں کھڑا کیا جائے گا، نہ اس میدان میں کوئی ٹیڑھا پن ہوگا عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی کہ کوئی نظر نہ آئے، کہیں موڑ ہوتا ہے وہاں کوئی چھپ جاتا تو نظر نہیں آتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، ٹیلے ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے اگر انسان ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اس دن سارا ہموار میدان ہوگا، ایک طرف اگر نظر جائے گی آخری منتہا تک جائے گی، سب کو ایک بار اگر کوئی دیکھنا چاہے دیکھ لے گا۔ ایسے ہموار میدان میں رب کے سامنے سب کھڑے ہوں گے، یہ پیش آنا ہے۔ اب لوگ انکار کرتے تھے، مکہ کے مشرک انکار کرتے تھے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تو تمہارے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور انکار کرنے والوں کا انجام بہت بھیانک ہوا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو بیچ میں ایک منکر کا واقعہ نقل کر رہے ہیں مختصر انداز سے، تفصیل کے ساتھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور قیامت کا انکار کرنے والا بڑا سرکش انسان تھا، وہ تھا فرعون۔ تو اللہ نے فرمایا، یعنی قریش کو کہہ رہے ہیں، تم کس کھیت کی گاجر مولی ہو، اس دنیا کا سب سے بڑا طاغیہ، سب سے بڑا سرکش انسان تھا، وہ بھی انکار کرتا تھا، اس کا بھی بھیانک انجام ہوا، تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے جب اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں ان کو آواز دی، ان کو پکارا؟ یہ مختصراً یہاں بیان کیا ہے، پہلے ہم تفصیل کے ساتھ سورۃ القصص وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ اپنے جہاں رہ رہے تھے مصر میں، وہ ایک دن جا رہے تھے، وہاں فرعونی لوگ یعنی قبطی لوگ اور بنی اسرائیل کے لوگ ساتھ میں رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ مظلوم تھے، کم تعداد میں تھے، اور جو اکثریت میں تھے وہ کم تعداد والوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو ایک قبطی فرعون کا آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی پر زیادتی کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، اس کو مار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے مظلوم کی مدد کے لیے وہ آگے بڑھے اور اس کو تنبیہ کرنا چاہی فرعونی آدمی کو، لیکن تنبیہ میں ایک گھونسا مارا، تو گھونسے سے تو عام طور پر آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن اس کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ اب تو کیا ہوگا پتہ نہیں، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن سے ایسے ہی نکلے اور پہنچے ہیں مدین۔ مدین میں ایک بہت شریف انسان تھا، بعض حضرات نے کہا وہ حضرت شعیب جن کا تذکرہ آیا ہے وہی تھے۔ تو حضرت شعیب کہہ لیجئے ان کے یہاں رہے، 10 سال رہے، بکریاں چرائی ہے، اور انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی کر دی تھی۔ 10 سال کے بعد اپنی ماں سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، گھر والوں سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، تو کہا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی اجازت دے دی۔ وہ کچھ بکریاں لے کر اپنی بیوی کو لے کر ساتھ میں، اور بیوی بھی حاملہ تھی، امید سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا، لے کر اور نکلے ہیں۔ تو عام شاہراہ جو عام راستہ تھا اس کو نہیں اختیار کیا، دوسرے چھوٹے موٹے راستے اختیار کیے واپس جانے کے لیے، اس میں بھٹک گئے۔ اب سرد رات تھی، سرد راتیں بہت اندھیری ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، اور سرد رات میں راستہ بھٹک گئے۔ تو کہنے لگے کہ کچھ آگ واگ جلائیں، کچھ گرمی محسوس کریں۔ چکماک تھا، اس زمانے میں ہوتا تھا، اس کو رگڑتے تھے،
گھاس کے تنکوں کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ ملا کے تو چنگاری نکلتی تھی، آگ لگ جاتی تھی۔ سرد رات تھی، چکماک سے آگ نہیں نکلی تو پریشان ہو گیا، اب کیا کروں۔ ادھر بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا، لیبر پین شروع ہو گیا، ولادت کا وقت قریب آ گیا، اب پریشان۔ اتنے میں دور سے دیکھا کہ پہاڑ کے پاس ایک درخت ہے اور وہاں پر آگ جل رہی ہے، درخت کے اندر آگ جل رہی ہے۔ تو بیوی سے کہا کہ میں جاتا ہوں وہاں، تم یہاں ٹھہرو، انگارے لاتا ہوں، آگ لاتا ہوں، اس سے ہم پھر تاپیں گے، گرمی محسوس کریں گے۔ لیکن وہ جب وہاں گئے تو عجیب دیکھا، ہرا بھرا درخت ہے، اس کے اندر سے آگ جل رہی ہے۔ وہاں جب پہنچے نا تو وہاں یہ آواز آئی، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ یا موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ موسیٰ یہ پاکیزہ وادی ہے، جگہ ہے، یہاں جوتے اتار لو۔ پاکیزہ، مقدس، متبرک جو جگہیں ہوتی ہے وہاں کا ادب یہ ہے کہ جوتے پہن کر اندر نہ آیا جائے، اسی لیے ہم مسجدوں کے باہر ہی جوتے اتارتے ہیں۔ اسی طرح ہر مقدس جگہ کے بارے میں ہے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ آواز ایسے آئی جیسے چار طرف سے آواز آ رہی ہو، اور جیسے جیسے آگ لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ آگ جو ہے اور دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور اوپر سے اوپر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز دی گئی، انا ربک، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اور اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ خدا کی دین کا پوچھئے احوال موسیٰ سے، آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی۔ اللہ کب کس کو نواز دے اور کس چیز سے نواز سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کی توقع میں بھی نہیں ہوتا ہے، امید بھی، حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا، اور اچھے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، نبوت مل گئی، کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کر لی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور ان سے کہو، فرعون سے کہو، کیا تمہیں رغبت ہے کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ؟ تزکا، پاکیزہ، تزکیہ نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے تزکیہ۔ تزکیہ کے معنی آتے ہیں پاک کرنا، صاف کرنا، مانجنا، صاف ستھرا کرنا۔ نبی تربیت کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، اور پاک کس سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلا تزکیہ کا درجہ ہے کہ کفر سے، شرک سے، منافقت سے انسان کا قلب، انسان کا دل، اس کا نفس پاک ہو۔ پھر اس کے بعد حرام چیزوں سے، غلط چیزوں سے، غلط بول سے، ہر چیز سے انسان کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، انسان کی فکر بھی پاک ہونی چاہیے، انسان کی سوچ بھی پاک ہونی چاہیے، انسان کی خوراک بھی پاک ہونی چاہیے، انسان جو ہے جو چیز اختیار کرے وہ پاک ہونی چاہیے۔ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے؟ کفر و شرک کو چھوڑنا چاہتا ہے، سرکشی کو؟ کیا تجھے خواہش ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں اور تو ڈر جائے، اس کی خشیت محسوس کرے اور اس کا فرما بردار بن جائے۔ تو یہاں مختصر بیان کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی و پیغمبر ہیں؟ تو کہا اللہ نے مجھے معجزے دیے ہیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، ان کو بڑی نشانی دکھائی، اور وہ بڑی نشانیوں کا تذکرہ یا نہیں ہے، وہ دوسری جگہوں پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے لاٹھی دی تھی، ید بیضا دیا تھا، یوں بغل میں ڈال کے ہاتھ نکالتے تھے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ ایک دم چمکدار ہوتا تھا، عجیب و غریب دکھتا تھا، معجزہ تھا۔ اسی طرح لاٹھی پتھر پہ مار رہے ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں، لاٹھی نیچے ڈال رہے ہیں، اژدہا بن رہا ہے، یہ سب عجیب و غریب اس کو یہ منظر دکھائے۔ لیکن فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے انکار کر دیا، نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹھ پھیری اور کوشش کرنے لگا۔ فَحَشَرَ، اپنی پبلک کو جمع کیا، آواز لگائی اور کہنے لگا انا ربکم الاعلیٰ، ارے یہ موسیٰ تو جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے، چھو منتر کے ذریعے سے، نظر بندی کے ذریعے سے تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے، تمہیں اپنے وطن سے نکالنا چاہتا ہے، اپنی سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ عجیب و غریب جو اس وقت کا فرعون موسیٰ اور موسیٰ کی چھوٹی سی قوم سے الپ سنکھیک تھے، جو کم تعداد میں ان سے ڈرتا تھا کہ اگر ان کو نہیں سنبھالو گے، یہ چھوٹی سی جماعت ہے تو تمہیں اپنے وطن سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔
اور ان سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہر زمانے کے فرعون، ہر زمانے کے سرکش، ہر زمانے کے نافرمان بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اسی طرح کم تعداد والے ایمان والوں سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے رہتے ہیں۔ آج کا آپ ماحول دیکھیے، کٹو گے تو بٹو گے تو کٹو گے۔ ارے بھائی اتنی بڑی تعداد میں 800 سال تک تم نہیں کٹے، اب آج بھی بڑی تعداد میں ہو، کیسے کٹ جاؤ گے؟ لیکن وہ ڈر ہے، بھے ہے اسلام کی صداقت کا، اسلام کی سچائی کا، اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر کی صداقت کا ان کے دلوں میں بھی ہے کہ لوگوں کو اس طرح گمراہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ ایمان کی طرف مائل ہوں گے، قرآن کی طرف مائل ہوں گے، اسلام کے سچے پیغام کی طرف مائل ہوں گے۔ آج بھی آپ دیکھیے وہ اب زہر جو پھیلا رہے اسی سے، کہ دیکھو تمہیں اپنے ملک سے بھی جو ہے جانا پڑے گا، یہ ہونا پڑے گا، یہ ایسے حالات پیش آئیں گے۔ حالانکہ کچھ نہیں ہے، صرف اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، آپ 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ میں ترجمہ اس کا اور تفسیر پڑھ لینا۔ یہ دونوں چاہتے ہیں موسیٰ اور ہارون من ارضکما لتخرجا من ارضکما، تاکہ تمہارے علاقے سے نکال دیں، وطن سے نکال دیں اور اس پر قابض ہو جائیں۔ تو اس نے بھی یہی کہا، پبلک کو جمع کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور وہ پھر وہ مقابلے کی ساری شکلیں پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہا وہ نہیں، میں ہی ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ نے الآخرہ آخرت کے عذاب میں اس کو پکڑا اور اولا اس دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ آخرت کا عذاب پہلے اس لیے اس کا ذکر کیا کہ آخرت کا عذاب، آخرت کی سزائیں بہت خطرناک اور سخت ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ دنیا کی سزا بہرحال ختم ہونے والی ہے، تو اللہ نے بڑے دردناک عذاب میں پکڑا۔ وہ بنی اسرائیل کو پکڑنے جا رہا تھا، لیکن تفسیری روایات کے مطابق 12 لاکھ افراد اس کے ساتھ تھے، فوج سمیت۔ اللہ نے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، سمندر کے اندر ڈبو دیا، اور آخرت میں جو پکڑ ہوگی تو وہ ہوگی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس کے واقعے میں نشانی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، وہ عبرت حاصل کرے گا۔ قریش کے لیے بھی بڑی عبرت کی نشانی ہے، تم کیا ہو؟ اور اس میں گویا اشارہ، باریک نقطہ اس طرف بھی ہے کہ دیکھو فرعون کو اللہ نے پلک جھپکنے کی ہی دیر میں ساری چیزوں کو ختم کر دیا، ناپید کر دیا۔ اسی طرح پلک جھپکنے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی ختم کر دے گا، اور پلک جھپکنے میں دوبارہ پیدا کر دے گا، زندہ کر دے گا، آخرت کو برپا کر دے گا۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ بَنَاهَا، آگے قیامت کا انکار کرنے والوں کو کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے، اللہ نے اس کو سمجھایا ہے، اور اپنی قدرت کی 7 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو ایسی زبردست چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، ان کا مضبوط نظام اور سسٹم بنا سکتا ہے۔ وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ کیا تم تخلیق میں، پیدائش میں مضبوط ہو یا آسمان؟ آسمان کے مقابلے میں انسان ہے ہی کیا؟ ریگستان میں ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے، یا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ آسمان جیسی چھت کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط نظام کے ساتھ بنایا ہے، انسان کی حیثیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ذات آسمان کو بلندی، رفع سمکہا فسواہا، جس نے اس کے عروج کو اوپر کیا، بلند کیا، اور پھر اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، ہموار کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، یہ نظام آسمان کا مضبوط نظام بنایا ہے، پورا اس کا یہ سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اغطش لیلہا، آسمان کو اوپر کیا اور اس کے ساتھ دن اور رات کا نظام سیٹ کیا ہے، رات کو تاریک بنایا ہے، اندھیرے والی بنایا ہے، اور پھر اس کی روشنی کو نکالا ہے، یعنی دن کا نظام بنایا ہے۔ دن اور رات کے اس نظام میں بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تم کہتے ہو قیامت کیسے برپا ہوگی؟ قیامت انقلاب کو کہتے ہیں، قیامت حالت کی تبدیلی کو کہتے ہیں، قیامت چینجنگ کو کہتے ہیں۔ دن اور رات تمہارے سامنے روزانہ عدل رہے ہیں، بدل رہے ہیں، انقلاب کی حالت پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح انقلاب ایک بڑا آئے گا، اس کو قیامت کہتے ہیں، جس اللہ نے رات کا اور دن کا نظام بنایا، اور ایسا نظام جو انسان کی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ انسان کو آرام کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے، رات کا اندھیرا اس کے لیے پیدا کر دیا۔ خود بخود انسان اور ساری مخلوقات آہستہ 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 نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور پوری رات سناٹا چھا جاتا ہے، تاکہ میرا بندہ سکون سے نیند لے لے، اور صبح بالکل فریش ہو کر
ریلیکس ہو کر اٹھے اور اپنے کاموں کو نکلے دن کی روشنی میں۔ اگر اللہ یہ سسٹم نہ بناتا نا، پورا نظام مختل ہو جاتا، بگڑ جاتا۔ رات کا نظام نہ بناتا اور انسانوں سے کہتا تم اپنے حساب سے سونے کا وقت متعین کرو، اور اسی طرح روشن رہے گا سورج، تو روشنی میں تو نیند نہیں آتی ہے، آئے گی تو ٹوٹ ٹوٹ کے آئے گی، انسان کا جسم تھک جاتا ہے اور بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا، آرام بھی ہو رہا ہے اور انسان محنت بھی کر رہا ہے دن میں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو ہموار کیا۔ زمین کو ہموار کرنے کا مطلب یہ ہے، دہا کے ایک مطلب ازالہ بھی ہے، الگ کرنا بھی آتا ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے لکھا، جو آج سائنس بتا رہی ہے کہ یہ پوری کائنات ایک دم چپکی ہوئی تھی، ملی ہوئی تھی، زمین آسمان اور ساری چیزیں ایک دم گندھی ہوئی تھی، جیسے آٹا گندا ہوا ہوتا ہے اور گول اس کا روٹا بنا دیا گندا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح کائنات کا نظام تھا پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن کا، الگ ہونے کا، تو زمین کا جو کرہ تھا، زمین کا ٹکڑا تھا، وہ الگ ہو گیا، اور الگ ہونے کے بعد اللہ نے بنایا تھا اس کو گول، لیکن شیپ ایسا دیا ہے اور اس کا ڈھانچہ اس طرح بنایا ہے، گول ہونے کے باوجود دہاہا، ہموار کیا ہے، اور انسان اس پر اپنے سارے کام انجام دے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ زمین گول بھی ہے، گردش بھی کر رہی ہے، چکر بھی لگا رہی ہے۔ اس طرح اس کو شیپ دیا، اس کا ڈھانچہ بنایا ہے کہ انسان سارے کام اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے۔ پھر اسی زمین سے پانی نکالا، پانی زندگی ہے، پانی سے اخرجنا من الماء کل شیء حی، ہر جاندار کی زندگی پانی پر ہے، پانی نکالا۔ پھر اس سے چراگاہ، چارہ، کھانے کی چیزیں، والجبال ارساہا، اور پھر پہاڑوں کو مضبوط طریقے سے اس پہ جما دیا، زمین ڈولنے لگی تھی، حرکت کرنے لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میخوں کے طور پر پہاڑوں کو مضبوط کر دیا اس میں، اور پہاڑوں کی مضبوط کی وجہ سے زمین جلدی حرکت نہیں کرتی ہے۔ وہ حدیث شریف میں آیا نا، ترمذی شریف کی غالباً حدیث ہے، زمین جب ڈولنے لگی، اس طرح حرکت کرتی تو انسانوں کا رہنا دشوار ہو جاتا۔ کبھی کبھار زلزلے کے تھوڑے جھٹکے آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے، آدمی بے چین ہو کر باہر بھاگتا ہے، تو اس طرح تو انسانوں کا رہنا دشوار ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مضبوط پہاڑ میخوں کے طور پر اس پر گاڑ دیے گئے، زمین بالکل پرسکون ہو گئی۔ فرشتوں نے دیکھا، بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے، پروردگار یہ پہاڑ تو آپ کی بڑی زبردست مخلوق ہے، اس سے بھی زبردست کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ کہا کون سی مخلوق ہے؟ تو کہا کہ لوہا ہے، لوہا پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا لوہے کی اس سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ کہ آگ ہے، لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا پروردگار آگ سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق ہے؟ کہا ہاں پانی ہے، وہ آگ کو بھی بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ کہا پانی سے بھی زیادہ طاقتور آپ کی مخلوق ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا ہوا ہے، ہوا جب طوفان کی شکل میں چلتی ہے تو پانی کو بھی اڑا دیتی ہے، خشک کر دیتی ہے، اور سمندروں کا اور نادی نلوں کا رخ بھی الگ کر دیتی ہے، موڑ دیتی ہے۔ کہا کہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ کہاں بندہ مومن جب چپکے سے صدقہ کرتا ہے، اس صدقے کا اثر، اس کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو بہرحال والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم، ہم نے پانی اور یہ چارہ، یہ سب چیزیں بنائی، یہ تمہارے لیے سامان کے طور پر، تمہارے جانوروں کے لیے سامان کے طور پر، گزارے کے طور پر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، یہ سارا نظام ہے ہمارا، یہ سارا سسٹم ہے، مضبوط نظام ہے، جو ذات یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ دن اور رات کے نظام پر بھی انسان غور کر لے، ایک قادر مطلق ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ ذرا سا چوراہے کا سپاہی اگر جگہ سے ہٹ جائے ٹریفک والا، تو دوپہر کے وقت آپ دیکھیے تتر بتر ہو جاتے ہیں لوگ، اور ٹریفک جام ہو جاتا ہے، پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دن اور رات کا نظام، اور یہ سیارے ستارے، زمین سے بڑھ بڑھ کر سیارے ستارے گلیکسیاں ہیں، یہ گردش کر رہی، چکر لگا رہی ہیں، آج تک ان کے ٹکرانے کا کوئی واقعہ نہیں سنا، پیش نہیں آیا۔ اللہ اتنے مضبوط طریقے سے جو نظام چلا رہا ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب وہ بڑی مصیبت کا دن، جب بڑی چھا جانے والی چیز آ جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا ان تمام چیزوں کو جو اس نے کی ہے۔ اس دنیا میں تو انسان بھول جاتا ہے کر کے، اچھائی برائی کر کے بھول جاتا ہے، اور بھولنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔
بھولنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ انسان کے ساتھ اس دنیا میں ایسے بڑے بڑے حادثات پیش آتے ہیں، جب شروع میں حادثہ پیش آتا ہے انسان بلبلاتا ہے، روتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ مصیبت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، پریشانی ٹینشن ختم ہی نہیں ہوگی، لیکن بھول اللہ طاری کر دیتا ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ انسان نارمل ہو جاتا ہے جیسا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن قیامت کے دن ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا، سب یاد کرے گا کیا کیا، دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ سب سامنے آ جائے گا، ریل کی طرح چلنے لگے گا۔ اور اس دن کو یوم الحسرہ کہا گیا، حسرت کا دن، ایمان والا بھی حسرت کرے گا اور کافر بھی حسرت کرے گا، وہ کہے گا میں اپنے کفر سے نافرمانی سے باز کیوں نہیں آیا، اور ایمان والا حسرت کرے گا کاش کچھ اور نیکیاں کر لی ہوتی، سب یاد کر کے حسرت کریں گے۔ اور جہنم کو دیکھنے والے کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جس کا انکار کرتے تھے نگاہوں کے سامنے کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پھر جو شخص جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو بھول گیا، تو اس کا ٹھکانہ جہیم ہے، دہکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سب سے اہم چیز ہے وہ ہے خوف، تقوی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر، یہ تصور کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، یہی تصور انسان کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، جرائم سے، جرموں سے بچاتا ہے۔ یہ تصور جس کے ذہن دماغ پر حاوی رہے گا، غالب رہے گا، وہ رات کی تاریکی میں بھی اور کمرے کی تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ اور یہ تصور جس کے ذہن سے غائب ہو جائے گا تو پھر وہ ہر جگہ گناہ کرے گا اور کسی بھی نافرمانی سے باز نہیں رہ سکے گا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پھر بات وہی قیامت کی طرف آئی۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا لگن انداز ہونا کب ہوگا۔ کشتی سے تشبیہ دی ہے، مرسا کہتے ہیں کشتی یا پانی کے جہاز کا لنگر ڈالنا، وہ لنگر ڈالتے ہیں، لوہا بڑے رسے میں ہوتا ہے اور وہ نیچے زمین کی تہ میں جاتا ہے تو کشتی یا جو بیڑا ہوتا ہے وہ مضبوطی سے ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ قیامت کب آئے گی؟ فیما انت من ذکرہ، اے نبی آپ کو اس کے علم سے، اس کے ٹائم سے کیا لینا دینا؟ صحیح ٹائم ہم نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ الی ربک منتہاہا، اس کا صحیح علم تمہارے رب کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈرے۔ آپ تو متنبع کرنے والے ہیں، اطلاع کر دینے والے ہیں، بھائی ایک دن آنے والا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، تیاری کر لو ورنہ پچھتاؤ گے، آپ کا یہ کام ہے، بس قیامت کے بارے میں بتا دیں۔ اس کے صحیح واقع ہونے کا صحیح ٹائم، ایکوریٹ ٹائم اللہ نے کسی کو، لا نبی مرسل ولا ملک المقرب، نہ کسی مقرب فرشتے کو اللہ نے بتایا ہے، نہ کسی نبی مرسل کو بتایا ہے، بس اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ ہاں اس کی نشانیاں بتائی ہے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نبی نے پیشین گوئیاں کی ہے قیامت کی، وہ ایک ایک ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ تو آنا ہے اور اچانک آنا ہے اس دن کا، جس دن وہ قیامت کو دیکھ لیں گے انہیں ایسا محسوس ہوگا وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا کی زندگی میں مگر ایک صبح یا شام یا ایک پہر، تھوڑی سی۔ ابھی تو چونکہ زندگی چل رہی ہے نا تو لوگوں کو لگتا ہو آدم سے لے کر ہزار سال ہو گئے، آج تک کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، کیسے سب زندہ ہوں گے، ایسا لگ رہا ہے زندگی لمبی لگ رہی ہے۔ لیکن جب آخرت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی تو اس وقت یہ زندگی ایسے لگے گی جیسے ایک پل ٹھہر کے آئے، ایک پہر ٹھہر کے آئے، صبح یا شام ٹھہر کے آئے ہیں، یہ کافروں کو لگے گا۔ اللہ پاک اس دن کے لیے ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔